الريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب
نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا رب العالمين آمين ثم آمين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ ربنا رب العالمین علی العظیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم آمین یا رب العالمین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ مولانا ربنا رب العالمین رب ذو العرش العظیم آمین یا رب العالمین قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون المشركون الفاسدين حاسدين والظالمين والكافرين لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عبدتم ولا انا عابدون ولا عبدتم قل یا ایھا الکافرون لا اعبدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولکم کل مال والفتنہ والفساد والشرک والجہالہ والدلالہ لکم دینکم والسیاسہ والحکمہ لکم دینکم وَلَنَا دِينَنَا دِينَ رَبَّنَا رَبَّ الدِّينِ الْإِسْلَامِ الحمد للہ رب العالمین قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبد قل یا ایھا الکافرون قل للکافرین حاسدین مشرکین منافقین جاہلین ضالین شیاطین مفسدین فی الارض قل عالم الکافرون حاسد مشرکین جاہلین ضالین فاسقین قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ مولانا ربنا رب ذو العرش العظیم آمین یا رب العالمین وصدق اللہ فی القرآن الکریم والفرقان الحمید المجید القرآن الکتاب اللہ ہے الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم Hello, how are you, my all dear sweet friends?
of the internet, international, global wise, worldwide internet, Facebook friend, fan, lovers and followers. Most welcome. This is a Jamadi Sani, the greatest holy month of the Islamic world is running in the world. Before it was a Jamadiul Awwal. This is the greatest century of greatest Islam of Nabi Muhammad Khatamun Nabiyyin Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, Imamul Anbiya wal Imamul Mursaleen. MashaAllah, Subhanallah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina wa Maulana Habibana Habibika Muhammad wa ala alihi wa azwajihim mutahhirin mutahhirat wa ahli baytihim mukarramin muazzameen wa sahabihim wa alihim wa azwajihim mukarramin muhtaramin wa muazzameen wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kama sallaita ala Ibrahim Khalilullah Aba al-Jaddal Bani Anbiya Bani Israel والروح الله القدوس السلامين في العالمين والصلاة والسلام الله على حبيبنا حبيبك محمد مصطفى رحمة الله العالمين شفيع المذنبين صاحب مقام محمودين ورحمة الله العالمين شفيعنا وشفيع المؤمن المؤمنات وسيلتنا وحجتنا إلى الله رب ذو العرش العظيم ربنا رب العالمين خالقنا وخالق الأرض والسماوات والأرض رب ذو العرش العظيم آمین یا رب العالمین صدق اللہ مولانا ربنا رب ذو العرش العظیم آمین. These all description and the revelation and the detail and the holiest, greatest speeches, talking, writing and the guidance, education and the holiest subject in the greatest holy book of the Quran, Al-Quran al-Majid, greatest, holiest book of the universal and the worldwide, the most benefit and most profitable, most guidance, advisors of the universal and for the greatest holy life, messengers and God revelation description and the greatest advisor and guidance, love life for lifetime, for the greatest followers, Muslimin, Mu'minin, Mu'minat, and the lovers of Islam and Quran and Muhammad Mustafa Rasulullah, and the lover of the greatest holy God, the creator of the all universal, and greatest holy lover and followers and believers. Most welcome. Thank you very much. All the time, hello with compliment and with good compliment, holiest mercies and blessing of the God of the universal. Most welcome. Thank you. But I am very sorry I am speeches in Urdu language because we in the subcontinent, the greatest subcontinent, there are too much billions of population of the worldwide in Asia are do not understand English. And there are in Arabic, Arab world, in Arabian countries also they do not have and do not understand English language because there are too much population, billions population of the Arab world from the any country of Arab on the earth, they do not understand English. That is a incredible and amazing introducing you in English and in Arabic and in Urdu languages, the toppest language of the worldwide, the famous language, popular famous Urdu, Arabian and English. But I would like to say and welcome and happy to glad to meet you are also understand Urdu language and you have greatest technology of the computerized system. You can make and goodness
translate in your language, which language you are belonging, and you want to understand with computerized system. You can understand and make a good translation to understand. That is a good for you because you have a latest, greatest worldwide international technology of the computerized system and the laptop division system and the iPhone and the computer system. So you must have to follow to know about these words and all description, detail of the Holy Quran, book of the holiest, greatest God of the universal, King of the all King and Lord of the all Lord of the worldwide. Most welcome, thank you with the compliment, with the gracious, helpful mercies and blessing for us, for all our lover and truly honestly lover and fan and friend on the Facebook international worldwide global wise net and internet services. And we are the always believe and love and follow of the greatest holy God in the worldwide as a servant and the obedient and the regardful service of the holy greatest God and his books and holy books and his messengers and the greatest creator of the universal, the king of the all king of the worldwide and universal, greatest God, servant is a servant and the service of the greatest God for the educational department of the universal greatest holy service is most welcome. Thank you, God. Help me and help us and accept my all follow your pray you all the time. Most welcome with your great mercies and your great blessing. Thank you very much. So now we start in Urdu language, international, worldwide, universal Urdu language. So I'm very sorry with my old friend and dear, sweet and greatest lover and woman, ladies and gentlemen, women from the Arabian country. Most welcome. Thank you. Sorry, I am speaking in Urdu. And all my greatest, holiest and lover, great, truly, honestly, English friend from the worldwide, from any country, most welcome. You must have to understand in Urdu language. So I am following and I am addressing, messaging in Urdu. When I will change my topic and some subjects, so I will translate in English language, greatest international language, English language, and also I will give you message and blessing and messages in international Arabic language. So now I am giving international very great sweet Urdu language. हेलो, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम. ठीक ठाक हो ना? राजी बाजी टिकटॉक में ही लगे हुए हो या मोबाइल या कंप्यूटर के गेमों के अंदर ही वक्त ज़ाया कर रहे हो? आपके लिए मैंने दुनिया जहाँ की सारी यानी मुक़द्दस और बेहतरीन आला अरफात जो कलाम अल्लाह ताला अल फुरकान कुरान अल करीम फुरकान हकीम की जो तालीमात है, डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन खुदावंद कुद्दूस की, वो मैं वजाहत और डिस्क्रिप्शन के साथ अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक रहमतुल्लाह आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह अहले बैत मुकर्रमा साहिब रकूम के सदका खैरात से मैं पेश कर रहा हूँ नजराना और हदायत तालीम जिसका नफ़ा अल्लाह ताला हमको दे, तमाम नुकसानात जुल्म शाती फिसक और शैतानों मरदूदों, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे गैर हुक्मरान हो, हुकूमत के हो गैर हुकूमत के हो, इदारों के कोई भी लोग हैं, गुमराह लोगों से, गुमराह शैतानों से, मरदूदों से, गुमराह लोगों से और गुमराह हुक्मरानों से अल्लाह ताला हम सब को हमेशा हमेशा अपनी रहमत की, हिदायत की पनाह में रखे और रोज़ी रिज़्क़ अता करे, सेहत अता करे हमेशा, और हमारे मुल्क को अमन आम के साथ मोहब्बत, चास्ती, यकजहती, इस्तेकाम और अखुवत भाईचारगी के साथ, ईमान की दौलत के साथ, नेक और सच्चाई के साथ हमको तरक्की करने की, मुल्क कौम की, लोगों की भलाई की, खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला तमाम वबा व कहत व अमराज व तूफ़ान व शैतान मरदूदों के फितना फसाद और जहालत से हमेशा हमेशा पनाह में रखे। आमीन। तेरे पर तवक्कल करते हैं रब्बुल आलमीन खालिक अर्ज़ व समावात वल अर्ज़। देखें जी, मरी के अंदर कुछ वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर अल ममलकतुल इस्लामी अरबिया में। मरी का लफ्ज़ी मायना है कि वहाँ पर वो जो लोग सैर करने, सपट्टे करने जाते हैं,
ٹھیک ہے نا جی. وہ لوگ سیر سپاٹے کرتے رہتے ہیں اور مری کاغان، گلگت اور آزاد کشمیر مظفر گڑھ وغیرہ اور جو چترال ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑے خوبصورت مقامات ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے زمین کے اوپر پاکستان میں ہم کو تحفے نام اکرام میں عطا فرمایا. الحمدللہ رب شکر ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں. تو ہم لوگ اس کو شکرانہ نعمت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت سے سیر تفریح پر جاتے ہیں. لیکن کچھ موسموں کا خیال کرنا چاہیے، کچھ گرمی اور کچھ سردی، کوئی برفانی طوفان اور برفانی موسم، اور کچھ موسموں کے اندر احتیاط برتنی چاہیے ہمیشہ. تعالیٰ سوچ سمجھ کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے، اور سوچ سمجھ کے حکومت کے جو جائز احکامات ہیں ان کی تعلیمات و ہدایت کی جو پمفلٹ اور جو کتابیں بکلٹ چھپتی ہیں، یا بورڈوں کے اوپر پولیس اور گورنمنٹ یا فوج لکھ دیتی ہے، فلاں بورڈ کے اوپر لکھ دیا جی، انسٹرکشن لکھ دیں جی، یہاں کی علاقے کی ہدایات یہ ہیں، سڑک پر جانے کی یہ ہدایت ہیں، موسموں کا یہ خیال رکھیں، اور یہاں سے گورنمنٹ سے امداد حاصل کریں، دولت حاصل کریں، اور اپنی یعنی ہر قسم کی سہولت حاصل کریں. تو وہاں ایڈوائزر اور ایجوکیشن ایڈوائزنگ بورڈ اینڈ پمفلٹ وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں مسافروں کو، اور جو وزٹرز ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کی احتیاط اور ہر چیز کی لوازمات کے اندر سوچ سمجھ سے ضروری ہے. تو بھائی میرے، جیسے آپ گھر سے کوئی گاڑی یا سواری کے اوپر جاتے ہیں، گھوڑے پر جاتے ہیں، تو گھوڑے کو نلا دلا کے کھلانا پلانا، اس کو جناب علی اچھی صحت اس کی بنانا، یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کی سواری گھوڑا ہے، کھوتا ہے، کھچر ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کھوتا ہے، کیا ہے، آپ اس کو پہلے کھلائیں گے پلائیں گے، اس کی سواری کو طاقتور بنائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ سوار ہو کر جائیں گے. یہ تو ایک عام سا فارمولہ اور تعلیم ہے. اب آ گئی موٹر سائیکل کے اندر جناب علی 70 سی سی سے لے کر 700 سی سی، 750 سی سی، 1300 سی سی ورلڈ وائڈ جو موٹر سائیکل ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، وہ 1500 1650 سی سی چل رہی ہے. گاڑی کار سے بھی زیادہ طاقتور انجن اس کے اندر ہے، جس کو ایک آدمی ڈرائیو کرتا ہے. اب اس گاڑی یا موٹر سائیکل کو ایک ٹریل سسٹم موٹر سائیکل ہوتی ہے، جس کو ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھنے والی موٹر سائیکل کہتے ہیں. ایک ٹریلر آئس موٹر سائیکل ہوتی ہے جو پہاڑوں کے اوپر برفانی علاقوں میں چلنے کے لیے بنائی گئی ہے. اب یہ موٹر سائیکل کا کمال ہے کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر زمین میں چلنے کے لیے اس کو اس ٹیکنالوجی اور ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے. میں جب جاپان میں رہتا تھا، جاپان ٹوکیو کے اندر، تو مجھ کو وہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرما دی. جو کاواساکی ہیوی ڈیوٹی انڈسٹری کا مالک تھا، اس نے ساری کاواساکی انڈسٹری مجھے سیر کرائی. اب وہ کاواساکی انڈسٹری دنیا کی سب سے ہیوی ڈیوٹی انڈسٹری ہے. ویسے تو ہوں گی امریکہ میں بھی، کیونکہ سپر پاور کنٹری ہے، لندن میں بھی، جاپان میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، روس میں بھی، چائنا میں بھی، پاکستان میں بھی، دیگر علاقوں میں بھی، یورپ میں بھی، عرب میں بھی، لیکن یہ دنیا کی مانی تانی کاواساکی انٹرنیشنل ہیوی ڈیوٹی انڈسٹری ہے، جہاں پر دنیا کا ہر اسپیئر پارٹ، ہر ٹیکنالوجی کی گاڑیاں، مشین تیار ہوتی ہے. وہاں ٹرینوں کے انجن بھی تیار ہوتے ہیں، ہوائی جہاز تیار ہوتا ہے، جو جنگی فائٹر ہے، جو مال بردار جہاز ہے، ہیلی کاپٹر وہاں تیار ہوتا ہے. اور دنیا کی سب سے جو ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل میں نے آپ کو بتایا وہ تیار ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جو پبلک میں، پاپولیشن میں ورلڈ وائڈ جو مارکیٹنگ کر رہا ہے، وہ اصل مارکیٹنگ موٹر سائیکل اس کے اسپیئر پارٹ اور کاروں کی کر رہا ہے. تو میں وہاں رہا تو مجھے مالک کسی دن، وہ کیونکہ بڑے اچھے حکومت کے سربراہ وزیر اعظم ہوتے ہیں چائنا میں، جاپان میں، کوریا میں، تو ان کے اندر بڑا پیار، محبت، اخلاق، ادب، احترام، تمیز ہر شخص کی ہوتی ہے. یہ ان کو سکھایا گیا ہے کہ ادب، احترام، اخلاق، خلوص، محبت، نیت، سچ بولنا، یہ اپنے اندر یہ نافذ کر لو. اور چائنا، جاپان ایشیا کی سب سے سپر کنٹریز ہیں، جاپان، کوریا وغیرہ، ان کے اندر سچائی کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سچ بولنے والے سے بہت محبت کرتے ہیں. تو میں ایم اے پاس ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، انگریزی، اردو، عربی، فارسی، پاکستانی اردو لینگویج، پنجابی کا ماہر ایکسپرٹ پروفیسر تھا.
تو میں وہاں جب چلا گیا کاواساکی انڈسٹری میں، تو جہاں پر میں کاواساکی انڈسٹری کی معلومات اور اسٹڈی حاصل کر رہا تھا، اس کلاس روم میں کاواساکی انڈسٹری کا مالک آ گیا. اس سے سلام دو ہوئی، اس نے مجھ سے کچھ سوال کیے. میں تو سمجھا اس کاواساکی ہیوی ڈیوٹی انڈسٹری یونیورسٹی کالج کے اندر کوئی پروفیسر نیا آیا جو مجھ سے سوالات کر رہا ہے یا چیک کر رہا ہے کلاسز میں کہ بچے کس قسم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کچھ سمجھ آتی ہے، ان کو نہیں آتی. تو اس نے مجھے کاواساکی موٹر سائیکل کی ایک شیٹ اٹھائی جو بورڈ کے اوپر نصب کی. اس کے اوپر ہیوی ڈیوٹی کاواساکی 1650 سی سی کا نقشہ بنا ہوا تھا، فوٹو بنی ہوئی تھی. حالانکہ وہ میں نے زندگی میں پہلی بار وہ گاڑی موٹر سائیکل دیکھی، چلائی، اور ساری ہر قسم کی کاریں موٹر سائیکل وغیرہ چلائیں، اور ان کا کام اور ان کی ٹیکنالوجی اور جو سبجیکٹ ہیں وہ سیکھے. میرے پاس ہزاروں کتابیں کاواساکی انڈسٹری کی موجود ہیں، جو کہ ہمیں کاواساکی جو ہول سیل ڈیلر ہوتے ہیں پاکستان کے، انہوں نے عطا کی، اور جو میں جاپان سے لے کر آیا. وہ بڑی بڑی کتابیں ہیں. لیکن مجھے کتابوں سے اس غرض نہیں، کیونکہ کتابوں میں اسٹڈی ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے. اگر ہم تعلیم حاصل نہ کریں، خود دلچسپی اور محبت سے، خلوص سچائی کے ساتھ کلاس میں بچے بن کر، اسٹوڈنٹ بن کر تعلیم پروفیسر سے حاصل نہ کریں، تو ان کتابوں کا، تعلیم کا، اس وزٹ کا، اس کے آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بتا رہا تھا کہ وہ مالک تھا پوری انڈسٹری کا، جاپان انڈسٹری کا، پوری ورلڈ وائڈ انڈسٹری جو ہیوی ڈیوٹی انڈسٹری. تو وہ کھڑے ہو کر اس نے جو 2-4 سوال کیے، تو انگلش میں اس نے اسپیچ کی، میرے ساتھ ٹاکنگ کر رہا تھا. تو میں نے کہا جی فر اس کا جواب دیا کہ ہاں جی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ نقشہ ہے موٹر سائیکل کا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل ہے 1650 سی سی، جو جاپان نے کاواساکی انڈسٹری نے تیار کی. تو بڑا خوش ہوا، ہنس پڑا. ساتھ ہی اس نے کہا آج آپ میرے آفس میں آنا، بہت خوش ہوا ہوں میں آپ سے. آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستانی بھی ہوں، اور سعودی عرب کی بھی میرے پاس نیشنلٹی ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کی. امریکہ کی بھی میرے پاس نیشنلٹی ہے. وہ کاواساکی انڈسٹری کے مالک کو میں نے یہ اپنا تعارف کرایا، اور میں بیسکلی فرام دی گریٹ کنگڈم، اسلامک کنگڈم، ریپبلک آف پاکستان سے میرا تعلق ہے. تو بڑا خوش ہوا وہ. اس نے کہا آپ یہ ہمارا کام جو ہے نا ضرور کرنا. میں نے آپ کو ویلکم کیا ہے، اپائنٹمنٹ کیا ہے، ایک کپ چائے کا، پانی کا، لنچ اور ڈنر میرے ساتھ کریں. میں آپ سے بڑا خوش ہوا ہوں. تو میں نے کہا خوش کس بات سے ہوئے؟ اس نے کہا جی آپ نے ایک دم ہی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو آپ نے وہ سارا نقشہ پڑھ کے بتا دیا. یعنی میں نے فل ڈیٹیل ڈسکرپشن کے ساتھ اس موٹر سائیکل کی، اس گاڑی کی، ان کے کاواساکی انڈسٹری کی جو ہے وہ کتاب پڑھ لی تھی. تو میں نے فوراً اس کو بتا دیا. تو اس نے کہا میں یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں. تو میں نے کہا جی مجھے آپ کا ایڈریس چاہیے، آپ کون سے آفس میں آئے ہیں، نئے پروفیسر ہیں، کون ہے، مجھے اپنا تھوڑا تعارف کرا دیں، مہربانی، تھینک یو ویری مچ. تو اس نے وہاں اتنا کہا جی یہ میرا کارڈ رکھ لیں، یا پھر یہ جو وہاں موقع ڈیوٹی پر پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کاواساکی ہیوی ڈیوٹی ورلڈ وائڈ کالج اور یونیورسٹی کے جو پروفیسر تھے، ان کو کہا کہ آپ اس صاحبزادے کو، بیٹے کو میرے پاس ہی آفس میں لے آنا. میں نے کہا یہ سب سے اچھا، کیونکہ جاپان میں نیا ہوں، مجھے باہر اندر جانے آنے کے لیے نقشہ، کتابیں پڑھنی پڑتی، غور فکر سے جانا آنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہنس پڑا، بہت خوش ہوا. اور میں نے پھر اس سے سلام دعا لی، اس نے سلام دعا لی، اور وہ چلا گیا. تو پھر وہ جناب علی اپنے آفس چلا گیا. ہماری کلاس ختم ہوئی، میں نے جناب علی اپنے گھر کا راستہ لیا، جہاں انٹرنیشنل انٹرکانٹیننٹل ہوٹل کے اندر ہماری وہاں پر رہائش تھی، کمپنی کی طرف سے، کاواساکی انڈسٹری کی طرف سے. ہم گیسٹ تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے خرید و فروخت کرنے والے کاموں کے ہم ڈیلر تھے بہت بڑے، ملتان ڈویژن کے اندر، پنجاب ڈویژن کے اندر. الحمدللہ اللہ کا بڑا وقار اور عزت احترام جو اس نے ہم کو، ہمارے ماں باپ، بہنوں بھائیوں کے صدقہ خیرات اور وسیلے سے عطا فرمایا یہ مقام. تو بہرحال میں ہفتہ 10 دن بھول گیا. اس کے بعد جانا تھا میں نے، لیکن میں بھول گیا پروفیسر ہوگا، کوئی مجھے تعلیم ہی دے گا، ہدایت ہی دینی ہے. تو کیونکہ ہماری ایک نیچر ہے نا پاکستانیوں کے اندر، ہم لوگوں کے اندر، کہ ہم کسی کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، نہ سوچتے، نہ غور کرتے، نہ ویلکم کرتے ہیں. کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم منحرف ہو کر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کتابوں سے پیچھا چھڑاتے ہیں، علم و دولت کی تعلیم سے ہم پیچھا چھڑاتے ہیں.
تو یہ نیچر میں تھا ہمارے. تو میں اس کمزوری اور اپنی یعنی اس معذوری سے کہ میں نے پرواہ نہیں کی. اور عیش و عشرت کو پوری دنیا کا ہر شخص ہر عورت چاہتا ہے. لگژری ہمیں وی آئی پی انٹر کانٹیننٹل کے اندر رہائش رکھی ہوئی ہے, کھانا پانی سواری اور مرسیڈیز گاڑی اور بڑی بڑی گاڑیوں میں ہمارا گریٹ لینڈ کروزر مرسیڈیز لینڈ کروزر کاروں میں آنا جانا, ہوٹلوں میں, کلاس میں, یونیورسٹی میں, رہائش بھی بڑی وی آئی پی قسم کی رائل یعنی کہ جس میں وی آئی پی رائل رہائش اور کھانے پینے ہمیں وہاں دیے جاتے تھے الحمدللہ رب العالمین. بہرحال میں بڑا خوش ہوا. تو اس نے پروفیسر صاحب نے مجھے یاد کرایا, جو ہماری کلاس کا پروفیسر تھا نا جی, اس نے یاد کرایا یار آپ کو شہنشاہ صاحب وہ یعنی کہ آپ کو کارڈ دیا تھا وہ آپ کو یاد نہیں ہے. وہ یاد کر رہے ہیں, مجھے 2-3 ٹیلی فون آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے بیٹا آیا نہیں, صاحبزادہ آیا نہیں میرے پاس, بیٹھا نہیں میرے پاس. تو ہو میں کہا آئی ایم ویری سوری سر, میں بھول گیا تھا, آئی ایم ویری سوری. تو وہ بڑا خوش ہوا, میرا پروفیسر بھی بہت خوش ہوا, میرا استاد جو تھا کہ اچھا ہاں میں بھول گیا. میں کہا ماشاء اللہ آپ کا زبان اتنا سویٹ ہے, آپ کی کنٹری ٹوکیو اتنا سویٹ ہے, آپ کی یونیورسٹی کلاس اتنی سویٹ ہے, آپ کی تعلیمات اتنی سویٹ ہے کہ میں بھول گیا تھا. اور آپ کی رہائشیں, کھانا پینا, مجھے اس محبت میں بھول چوک ہماری کیونکہ نیچر اور کمزوری ہے انسان کی, تو ہم بھول گئے. اس نے کہا نہیں آج ہی چلنا ہے. پھر اس نے کہا میں بہت خوش ہو کے کہا آج ہی چلنا ہے. تو کل بھی ٹیلی فون آیا, پرسوں بھی ہے. میں نے اس کو کہا وہ پڑھ رہے ہیں, تعلیم میں توجہ دیتے ہیں, شہنشاہ اعجاز احمد صاحب. تو میں بڑا خوش ہوا. تو اس نے جناب علی ہمارا کلاس کا یونیورسٹی کا کاواساکی یونیورسٹی کا جب پیریڈ ختم ہوا تو فوراً اس نے مجھے بلایا اپنے آفس میں پروفیسر صاحب نے, اور وہاں سے اس نے گاڑی پکڑی, لینڈ کروزر بڑی ہیوی ڈیوٹی کاواساکی کی گاڑی, جو مرسیڈیز ٹائپ لینڈ کروزر ہوتی ہے 8 سیٹر, جس کے اندر ٹیلی ویژن, وائرلیس ٹیلی فون, سیٹلائٹ کمیونیکیشن, ہر چیز فٹ ہوتی ہے. اور بڑی ہی اسٹرانگ قسم کی گاڑی جس کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ایسی گاڑی. اس میں بیٹھے اور ہم 10 منٹ کے اندر وہاں سے نکلے, اور 10 منٹ 15 منٹ کے راستے میں ہم نے آفس میں پہنچ گئے. اب وہاں جا کر مجھے یہ پتہ لگتا ہے ماحول اور سوسائٹی کو دیکھ کر, ماحول کو اپنے کو, کہ یہ جو ہے ہم یونیورسٹی سے باہر نکلے 15-20 منٹ میں آئے, یہ شخص پروفیسر نہیں لگتا. یعنی کہ میرے اس بات کا علم ہوا, نالج ہوا, تو میں نے وہ پروفیسر صاحب سے بھی ایکسکیوز پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے آئیں, کون سی جگہ ہے, میں انجان ہوں, نیا ہوں جاپان کے اندر. اس نے کہا جی میں انہی صاحب کے پاس لے کر آیا ہوں. میں نے کہا یہ صاحب تو نہیں لگتے کیونکہ ہم یونیورسٹی سے باہر ہیں, یہ تو بہت بڑا پیلس لگتا ہے. پیلس تھا بہت بڑا اس کا بنا ہوا مالک کا, یہ تو کوئی پیلس ہے. اس نے کہا بالکل آپ نے صحیح پہچانا. اور کرتے کرتے ہم پیلس کے اندر چلے گئے. اس کے سینکڑوں روم تھے, لاکھوں سیکورٹی گارڈ, فوجی, آرمی کے افسران جو سلوٹ مارتے تھے, نوکر چاکر تھے, محافظ تھے. انہوں نے ادب احترام سے, جیسے جاپانیوں کی عادت ہے وہ جھک کر سلام کرتے ہیں, یہ ان کے اندر بہت بڑا شعور اور اخلاق محبت ہے. آرمی کا جنرل ہو, بادشاہ ہو, شہنشاہ ہو, نواب ہو, ٹریڈر ہو, ورلڈ میں کسی قسم کے حالات میں وہ جھک کر سلام کرتے ہیں. جیسے انڈیا کے اندر نمستے کرتے ہیں, وہ بھی تقریباً ان کا بھی ادا یہی ہے. پاکستان, انڈیا اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ ادا اور یہ ادب احترام بالکل ہے ہی نہیں, ختم ہے, نہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو یہ میں نے وہاں پر جا کر پھر وہ محل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے لگژری یعنی کہ برآمدہ تھا محل کا, جس کے اندر شاہی قسم کی کرسیاں اور میز کرسیاں اور ماحول تھا. تو وہاں پر وہ ہمیں بٹھایا, پروفیسر صاحب بھی بیٹھ گئے. تو تھوڑی دیر بعد وہی پروفیسر جنہوں نے ہمیں تعلیم دی تھی, جن سے میرا ٹاکرا ہوا تھا کلاس کے اندر, وہ تشریف لے آئے. اور میں نے ان کے تشریف لانے پر اندازہ لگایا کہ وہ شخص معمولی سا شخص نہیں تھا. وہ تو ایسا لگ رہا ہے جاپان کا کنگ ہے, بادشاہ ہے, کاواساکی انڈسٹری کا مالک جو ہے. اور وہی بات ہوئی. اس نے سلام دولی بتایا اور ہنس پڑا, بہت ادب سے ملا, جیسے ملتے ہیں وہ ادب کے ساتھ. میں بھی ملا ویسے ہی ادب کے ساتھ. اس نے بٹھایا اور کھانے پینے کے لیے اشارہ کیا, اور کافی وی آئی پی قسم کی, رائل قسم کی چیزیں جو ہیں دنیا جہاں میں آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی پاکستان میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, ملتان میں, سعودیہ میں, دبئی میں کبھی ایسی چیزیں کھائی نہیں تھی. ایسے برتن اور آرائش اور محلات جو محل دیکھا تھا, بڑا خوش ہو گیا اور بڑا مسرور ہوا. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر کیا رب العالمین, یہ تیری توفیق عطا فرمائی ہوئی رحمت کرم فضل الحمدللہ. اور میں نے اس کو پھر
اب میں اس سے تھوڑا کھل گیا، تو وہ ہنستا رہا، میں کھل گیا، وہ ہنستا رہا، میں بولتا رہا، سوال کرتا رہا، کیونکہ میں وہاں پر اسٹوڈنٹ کے طور پر گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی آپ کا یہ حق ہے، آپ مجھ سے سوال کریں۔ ہنستا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میرے پاس اس کے جواب نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کا اخلاق، جاپانیوں کی تہذیب و تمدن کہ پیار محبت سے ادب احترام کرنا، بلانا، ویلکم کرنا، اور کسی معاملے میں جھگڑتے یا غصہ نہیں کھاتے، ادب احترام سے ویلکم کرتے ہیں، کسی سوال کا جواب نہ دے سکے تب بھی ادب احترام کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، تبسم فرماتے ہیں بڑے پیارے اور اخلاق کے انداز سے۔ ہماری طرح نہیں، جس طرح تمسخر اڑاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، بےہودگی سے، جہالت سے ہنستے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ بڑے اس نے شاہی انداز میں تبسم فرما کر اس نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس نے کہا جی ہم آپ کو جاپان کا گرین کارڈ دینا چاہتے ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہو گیا، سنتے ہی خوش ہو گیا، کیونکہ وہ انگریزی بہت ہی دھیمی اور آہستہ بولتے ہیں۔ ہمارے طرح یا انٹرنیشنل لیول پر جو ڈائلاگ اسپیچز ٹاکنگ ہوتی ہے نا، انگلش فاسٹ بولنا اپنے لہجوں کے اندر، وہ بڑے آرام سے بولتے ہیں کہ ان کی مادری لینگویج نہیں ہے جاپان کی انگلش۔ تو اس نے کہا جی ہم آپ کو جاپان ٹوکیو کا، اس ملک کا گرین کارڈ دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گرین کارڈ ہو۔ تو اس نے کہا جی میں آپ کا پاسپورٹ، انٹرنیشنل پاسپورٹ بنا رہا ہوں، آپ اس انٹرنیشنل پاسپورٹ کے اوپر پوری دنیا کے کسی ممالک میں بھی بغیر ویزے کے آمد و رفت اور آنا جانا، ٹریڈنگ اور بزنس کر سکتے ہیں، اور آپ کو میں یہاں پر جاپان کا انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ وی آئی پی ڈپلومیٹک جو ہے نا کارڈ، اور یعنی کہ لائسنس اور بزنس کی تعلیمات کا ایکسپرٹ پروفیسر کی ڈگری بھی دیتا ہوں، اور آپ جاپان کے لیے کام کریں پوری دنیا میں۔ تو میں بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا موسٹ ویلکم، تھینک یو ویری مچ سر۔ تو وہ میرے منہ سے جب سر کا انداز نکلا تو اس نے فوراً پھر ایکسکیوز کیا، اس نے کہا مجھے سر نہ کہیں، آپ سر ہیں۔ تو میں پھر بھی خوش ہو گیا، میں نے کہا سر ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اس نے کہا نو، یو آر اے گریٹسٹ پروفیسر آف دی جاپان ان دا ورلڈ وائڈ، so we have given you greatest offer from my country and my royal Shahanshah of Japan. They chosen you a greatest professor of the technology of science and technology knowledges کا پروفیسر۔ تو میں اس کی باتیں سنتا رہا، ہنستا رہا، جیسے کہ میں نے کبھی یہ چیز خواب میں دیکھی ہو یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو میں اپنے ارد گرد جیسے ہمارے خواب میں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، چونٹیاں کاٹتے ہیں، یوں چٹخارے لیتے ہیں، ہنستے ہیں، دیکھتے ہیں بھی کیا ہوا، یہ خواب تو نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے سہانے خواب، سپنے دیکھ کر ہم سو جاتے ہیں، اور میں پھر جب اٹھ جاتا ہوں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو خواب میں تھے، وہ خواب میں یہ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ تو خواب سے یاد آیا کہ میں نے پھر اس طرح خاموشی سے اس کا ادب احترام کیا، اور ڈر گیا کہ یہ بہت ہی گریٹسٹ ریسپیکٹفل ہے جو ہمارا مالک ہے یونیورسٹی کا، کالج کا، اور کاواساکی انڈسٹری کا، سبحان اللہ۔ تو کیوں دیا، یہ دیا، وہ دیا، کسی قسم کا میں نے دوبارہ سوال نہیں کیا، کیونکہ میرے سوالوں کے اوپر وہ مجھے جواب نہیں دیتے تھے، مجھے انعام اکرام دیتے تھے۔ اگر میں سوال کرتا تھا مجھے کئی انعام اکرام دے دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے مجھے اس نے کہا آپ کو ایک تحفہ دیا ہے میں نے، گرین کارڈ بھی دے دیا، انٹرنیشنل پاسپورٹ بھی آپ کا بنا دیا، اور آپ کو کاواساکی کا سب سے بہترین ورلڈ وائڈ جو پرائز ہے، انعام ہے، یعنی وہ 1650 سی سی جو گاڑی ہے، نئی تیار کی ہوئی ہے، اس میں آپ سب جانتے ہیں کیا آپ نے پڑھا اور اس کی کیا، تو وہ آپ کو گفٹ دے رہا ہوں کہ آپ جاپان میں گھومیں پھریں، سیر کریں، ٹوکیو میں جہاں بھی، وہ گاڑی آپ کو گفٹ دے رہا ہوں۔ میں پھر اور حیران ہو گیا کہ ابھی میں نے سوال بھی نہیں کیا، مجھے وہ 1650 سی سی گاڑی دے دی۔ تو میں نے کہا آپ کی گاڑیاں میری گاڑیوں میں کون سا فرق ہے، آپ کی کاریں لینڈ کروزر، مرسڈیز کاریں اور موٹر سائیکل، تو کوئی بات نہیں، میں خوش ہوں، میں آپ کی ہر چیز کو لے لیا، آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم پر آپ پر رحمت کرم فرمائے۔ تو وہ جاپانی بڑا ہنسا، خوش ہوا، اور وہ میں نے چابی لی، پاسپورٹ لیا، انٹرنیشنل پاسپورٹ اور ویزا اور ہر چیز جو لگی ہوتی ہے، اور یونیورسٹی کے بڑی اعلیٰ پروفیسر سائنسٹسٹ کی ڈگریاں جاپان سے لی، تو وہ میں لے آیا۔ اور پھر میرا دل نہ کیا کہ میں یہاں رہوں، یعنی جاپان کے اندر۔ تو میں نے پھر اپنا، یعنی کہ انہوں نے میرا 6 مہینے کا ویزا لگایا ہوا تھا جاپان کا،
پھر ہمیشہ کے لیے گرین کارڈ دے دیا، نیشنلٹی دے دی، پاسپورٹ انٹرنیشنل دے دیا کہ پوری دنیا کی ہر ملک میں جا آ سکتا ہوں، کسی ملک کی بھی نیشنلٹی حاصل کر سکتا ہوں، کسی ملک کا بھی گرین کارڈ حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر میں سعودیہ میں جاتا ہوں، سعودیہ کی گرین کارڈ، کویت میں جاتا ہوں، کویت کا گرین کارڈ پاسپورٹ لے سکتا ہوں، وہاں پر سیٹ ہو سکتا ہوں، دبئی میں جاؤں، عمان میں جاؤں، جوردن میں جاؤں، مصر میں جاؤں، امریکہ جاؤں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جاؤں، امریکہ کی کسی ریاست میں جاؤں، جاپان سے میں انگلینڈ جاؤں، برطانیہ جاؤں، یورپ کنٹریوں جاؤں، روس جاؤں، ماسکو جاؤں، رشیا جاؤں، اسکینڈیوین کنٹری، وی آئی پی کنٹری جو ہیں، فن لینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، ناروے وغیرہ، تمام کنٹریز کے اندر میں اپنی یعنی کے لیے ایک گرین کارڈ، نیشنلٹی اور پاسپورٹ حاصل کر سکتا ہوں، وہاں کا مستقل رہائشی بن سکتا ہوں، اور کسی بھی وقت بغیر ویزے کے وہ انٹرنیشنل جو پاسپورٹ ہے جاپان کا، اس پر میں جا آ سکتا ہوں پوری دنیا میں۔ اس سے بڑی سہولت دنیا کی اور کیا ہو سکتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بہرحال میں نے پھر یہ تو اس نے مجھے بلایا تھا، اتنے انعام و کرام اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ہے میرے اوپر۔ پھر میں ایک دن 8-10 دنوں کے بعد پھر خود گیا ملنے، کہ میں خود بھی ملوں اور سوری کروں کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، میں بھول گیا تھا۔ یہ دل میں ایک میرے پیار محبت اس کے لیے آیا اور میں چلا گیا۔ اس طرح میں چلا گیا۔ ہفتے بعد اسی موٹر سائیکل 1650 سی سی موٹر سائیکل کے اوپر گیا تو جناب علی اس کے پیلس میں ابھی گیٹ پر ہی گیا تھا، اس کا گیٹ کھل گیا، تمام فوجی، نوکر چاکر، آرمی کے، پولیس کے، سیکورٹی کے جو اعلیٰ افسر جنرل ہوتے ہیں جو اس نے رکھے ہوئے تھے، سب نے سلوٹ مارا مجھے اور مجھے اندر جانے دیا، اور میں وہاں جا کر اس سے ملا۔ وہ بھی باہر آ گیا آدھے گھنٹے کے بعد، آدھا گھنٹے تک میری پوری انہوں نے وی آئی پی ویلکم ریسیپشن کی، کھلایا پلایا، خوش کیا، اور اس کے بعد وہ آ گیا۔ السلام علیکم لی، بڑا خوش ہوا۔ وہ مجھ سے زیادہ سوال نہیں کرتا تھا، کیونکہ جاپانی رائل فیملی یا جاپان کے جو ریئل لوگ ہیں وہ بھی عربوں کی طرح ہیں، وہ انگریزی اتنے نہیں جانتے۔ تو بس جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وی آئی پی انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، وہ انگریزی جانتے، ورنہ عام لوگ نہیں جانتے۔ صرف پاپولیشن کے اندر بھی وہی پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ تو میں نے پھر ان سے سلام دعا کیا، پوچھا جی کہ آپ نے جب مجھے بلایا تھا تو میں نے محسوس نہیں کیا تھا کسی قسم کا، تو پرواہ نہیں کی، اس کا سوری کرنے آیا ہوں، تو مجھے چاہیے تھا آپ کے بلانے پر آپ سے فوراً ملتا۔ قصہ مختصر یہ، اس نے مجھے کسی سوری کو نہیں مانا، اس نے کہا نہیں آپ سوری غلط کر رہے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، آپ کی ہر تعلیم اور اٹھنے بیٹھنے، سوسائٹی اور آپ کی ہر چیز سے مجھے پیار محبت ہو گیا، آپ کو اسی لیے وی آئی پی انٹرنیشنل جاپان کا گرین کارڈ اور پاسپورٹ بنا کر دیا، تاکہ آپ پوری دنیا کے اندر وی آئی پی، چیف ایڈوائزر، بزنس ایکسپورٹ امپورٹ اینڈ ٹریڈر، بزنس مین، وی آئی پی، رائل ڈپلومیٹکس یعنی کہ چیف ایڈوائزر کے طور پر مشہور ہو جائیں، تو اور جائیں آئیں کام کریں، جاپان کے لیے کریں، ہمارے لیے کریں، اپنے لیے کریں۔ اس نے کہا میری طرف سے فل اجازت۔ تو اس وقت اس نے پھر میں نے کہا بس میں سوری کرنے آیا تھا، اور مجھے کسی قسم کی غرض لالچ آپ سے نہیں، آپ کی دوستی محبت اور آپ کے ادب احترام کی میں عنایت کا لاکھوں کروڑوں شکر گزار ہوں آپ کا، اللہ تعالیٰ رب العالمین کا۔ تو وہ مجھ سے اس بات پر بھی بڑا خوش ہوا کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ سے کی تعریف کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں۔ تو اس نے مجھے جاتے ہوئے وہاں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہماری ملاقات ہوئی، آدھا گھنٹہ پہلے ہو گیا تھا، ایک جیب سے اور تحفہ نکال کے دے دیا، یعنی کہ غرض وہ کہتے ہیں نا شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں آنے جانے سے انعام و اکرام ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے تو عزت احترام دیتا ہے، دولت دیتا ہے، خزانے وہ بادشاہ شہنشاہ کھول جاتے ہیں، جب شہنشاہ خوش ہو جاتے ہیں تو اپنے خزانے اور دولت دے دیتے ہیں۔ تو ان کو عوام کے لاکھوں عوام، کروڑوں عوام کو خزانے دیتے ہوئے ان کے خزانے کم نہیں ہوتے، وہ بڑے وی آئی پی اور مالدار اور ہزاروں نوابوں کے شہنشاہ ہوتے ہیں۔ تو وہ جب میں نے اس میں سے ایک ڈبیا پکڑائی خوبصورت سی، جیسے کہ سونے کی اینٹ کی بنی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سونے کی اینٹ دے دی مجھے، اتنی بڑی ہاتھ کے برابر وہ اینٹ تھی سونے کی۔ جب میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا تو ہلکی سی، تو میں سمجھا یہ تو ڈبیا ہے، سونے کی اینٹ نہیں ہے، یہ ڈبیا ہے۔ ڈبیا کو میں نے وہیں پر ہی کھولا سامنے، تو اس میں سے ایک بہت ہی گولڈن قسم کی چابی نکلی۔
2 چابیوں گچھا نکلا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کی باہر گاڑی کھڑی ہے, یہ موٹر سائیکل اب آپ کو چلانے کی شوق ہے تب بھی آپ رکھیں, نہیں تو کاواساکی انڈسٹری کو واپس